اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 270 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ ایک مختصر سی آیت ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہم اس آیت کو انالائز کر لیں گے۔ تو چلتے ہیں جی اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف، اور پہلا جملہ ہم وقت کی پہلی علامت تک بنا لیں گے جو کہ یہاں تک ہوگا۔ جملے کا آغاز جو ہے وہ واو سے ہو رہا ہے، اس واو کو واو استنافیہ مان لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمیں ما نظر آ رہا ہے۔ ما ہم جانتے ہیں بیسیکلی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ما اسمیہ کہلاتا ہے اور دوسرا ما حرفیہ کہلاتا ہے۔ ما اسمیہ سے مراد جو ہے وہ ما ہے جو کہ بطور اسم استعمال ہوتا ہے، اور ما حرفیہ سے مراد وہ ما ہے جو بطور حرف استعمال ہوتا ہے۔ ما اسمیہ میں کون کون سا ما آتا ہے میں مختصراً آپ کے سامنے رکھ دوں۔ استفہام کے لیے جو ما استعمال ہوتا ہے وہ بھی ما اسمیہ ہوتا ہے، جو اسم الموصول ہوتا ہے ما، وہ بھی ما اسمیہ ہوتا ہے۔ تعجب کے لیے جو ما استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی اسمیہ ہوتا ہے۔ شرط کے لیے جو ما استعمال ہوتا ہے وہ بھی ما اسمیہ ہوتا ہے۔ اور ایک وہ ما جو کہ نیما اور بیسا جو افعال مد و ضم ہوتے ہیں ان کے بعد استعمال ہوتا ہے، جس کو ما الشیئیہ کہتے ہیں، وہ بھی اسمیہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک نکرہ کے بعد بھی جو ما لایا جاتا ہے وہ بھی اسمیہ ہوتا ہے، جس کی ایگزامپل ہم نے سورۃ البقرہ میں کی تھی کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما، مثلا نکرہ کے بعد جو ہے وہ ما آیا ہے، یہ ما اسمیہ ہے۔ تو مختصراً میں نے آپ کے سامنے جو اسمیہ ما ہے ان کی اقسام رکھ دی ہیں، جبکہ اس کے علاوہ جو بھی ما ہوتا ہے وہ ما حرفیہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ ما اسمیہ ہے یا حرفیہ ہے، تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ما اسمیہ ہے، اور پھر ما اسمیہ میں سے یہ کون سا ما ہے، تو یہ ما شرطیہ ہے، اس لیے کہ جس ما کے بعد دو جملے ہوتے ہیں وہ ما شرطیہ ہوتا ہے۔ تو اس ما کے بعد آپ کو دو جملے نظر آ رہے ہیں، ایک ہے انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، ایک جملہ یہ ہو گیا، اور دوسرا جملہ جو ہے فإن اللہ یعلمہ۔ تو میں نے دونوں جملوں کو الگ الگ بھی کر دیا تاکہ ہم آسانی سے انالائز کرتے۔ اب جب یہ فائنل ہو گیا کہ یہ ما اسمیہ ہے، اور ما اسمیہ میں یہ ما شرطیہ ہے، اور ما شرطیہ جو ہوتا ہے یہ گرامر والوں کے نزدیک جازمہ ہوتا ہے، یعنی یہ جزم دیتا ہے فعل کو۔ لیکن کس فعل کو جزم دیتا ہے؟ ظاہر بات ہے فعل مضارع اگر آئے گا اس کے بعد تو یہ اسے جزم دے گا، یعنی ہمارے نزدیک یہ فعل مضارع کو اخف کرے گا، اور اگر ماضی آئے گا تو ہم اس کو پھر محلاً مجزوم قرار دیں گے۔ ایک اور بات ما شرطیہ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ چاہے ما شرطیہ ہو یا من شرطیہ ہو، یہ ترکیب میں یا تو مبتدا بنتے ہیں یا پھر یہ مفعول بھی مقدم بنتے ہیں۔ میں نے پچھلے لیکچرز میں سے کسی لیکچر میں من شرطیہ کے بارے میں آپ کو اصول بتا دیا تھا، وہی اصول جو ہے ما شرطیہ کے بارے میں بھی ہے۔ اب میں دونوں کے بارے میں آپ کو ایک قاعدہ بتا رہا ہوں کہ جب ما اور من ان کے بعد فعل لازم ہو یا فعل متعدی ہی ہو لیکن اس فعل متعدی کا مفعول بھی مذکور ہو تو یہ ما اور من مبتدا بنتے ہیں۔ لیکن اگر ان دونوں کے بعد فعل متعدی ہو اور اس کا مفعول بھی مذکور نہ ہو تو پھر یہ مفعول بھی مقدم بنتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو ایک قاعدہ، ایک ضابطہ بتا دیا ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات یاد رہے گی۔ اب یہاں پر ہم اپلائی کرتے ہیں کہ ما کے بعد ہمیں فعل نظر آ رہا ہے انفقتم۔ انفقتم باب افعال سے نون فا قاف مادے کو استعمال کرتے ہوئے انفق ینفقو انفاقن جمع مذکر حاضر فعل ماضی کا صیغہ ہے، جس میں تم ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ انفقتم فعل با فاعل ہے، اس کے آگے آ رہا ہے من نفقتن۔ من نفقتن جار مجرور کا مجموعہ ہے، ظاہر بات ہے یہ انفقتم کے لیے مفعول بھی نہیں ہے، تو گویا انفقتم فعل متعدی ہے لیکن اس کا مفعول بھی مذکور نہیں ہے، تو اس ما کو ہم مفعول بھی مقدم بنا لیں گے۔ تو گویا ترکیب کرتے ہوئے ہم
ما کو مفعول بھی مقدم مانیں گے، انفقتم فعل با فاعل ہو جائے گا، اور یہ جو من نفقتن ہے اس کو کیا بنائیں گے؟ تو اس کی ترکیب کے حوالے سے گرامر والے جو ہیں وہ مختلف باتیں کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کی جاتی ہے کہ جار مجرور جو ہے یہ ما جو شروع میں آیا ہے شرطیہ، اس کی تمییز کے طور پہ استعمال ہوئے، یعنی بطور تمییز آیا ہے۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ ما کے لیے حال بنتا ہے، جار مجرور جو ہے یہ ما کے لیے حال بنتا ہے۔ تو دونوں آراء میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ نفقہ لفظ کو بھی ذرا دیکھ لیں اسکرین پہ۔ نفقاتن جس کی جمع نفقاتن استعمال ہوتی ہے، یہ ایک اسم ذات ہے، خرچے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے یا خرچ ہونے والی چیز کے لیے، اور آیت کا ریفرنس بھی خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے او جو کہ حرف عطف ہے، اور اس کے بعد نظرتم فعل آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ دیکھ لیں، نون زال را مادہ ہے اس کا، باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، نظر ینظر نظرن جس کے معنی ہوتے ہیں کسی غیر واجب چیز کو اپنے اوپر واجب کر لینا، یعنی منت ماننا۔ اور نظر کا لفظ جو کہ آگے آ رہا ہے اس لفظ کو بھی ساتھ ہی دیکھتے چلیں۔ نظر جس کی جمع نذور آتی ہے، یہ اسم ذات ہے، منت اور نظر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ تو نظرتم یہ بھی فعل ماضی کا سیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا سیغہ ہے، تم ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ اس کے بعد پھر من نظرن جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، من نظرن کو بھی ہم اسی طرح ایک ما کو مقدر مان کر اس کے لیے حال بنا دیں گے، یا من نظرن کا عطف جو ہے وہ من نفقتن پہ کیا جا سکتا ہے، بالکل اس طرح جس طرح نظرتم کا عطف ہم نے انفقتم پر کر دیا۔ اب یہ جو ہمارا جملہ بنا ہے، مفعول بھی مقدم، فعل، فاعل، یہ شرط بن جائے گا، جس کا پھر جواب و شرط جو ہے وہ آئے گا فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ۔ فا جواب شرط پہ جو داخل ہوتا ہے یہ وہ ہے فا جزائیہ کہلاتا ہے، اور یہاں پر کیوں داخل ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ جو جواب شرط یا جزا ہے وہ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ کا آغاز جو ہے وہ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل سے ہو رہا ہے۔ تو انا حرف از حروف مشبہ بالفعل جس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے، اسم منصوب ہوتا ہے، لہٰذا اس میں جلالہ جو ہے وہ آپ منصوب دیکھ رہے ہیں، اور خبر جو ہے مرفوع ہوتی ہے، اور خبر کی جگہ پر انا کی یہاں پر ایک جملہ فعلیہ آ رہا ہے جو کہ یعلمہ ہے۔ یعلمہ فعل، فاعل اور مفعول بھی کا مجموعہ ہے، جس میں فعل یعلم اور ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے جو اس میں جلالہ کی طرف لوٹ رہی ہے ضمیر، اور ہا ضمیر جو ہے یہ مفعول بھی کی ضمیر ہے منصوب متصل۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر محلاً مرفوع خبر ہو جائے گا انا کی، اور پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر جزا ہو جائے گا شرط کی، اور پھر شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ بن جائے گا۔ اکثر اسٹوڈنٹس یہاں پر ایک سوال کرتے ہیں کہ جواب شرط میں یعلم فعل جو ہے یہ مجزوم کیوں نہیں ہوا، یعنی اخف کیوں نہیں ہوا؟ تو یہ اخف اس لیے نہیں ہوا کہ یہ جملہ اسمیہ میں بطور خبر استعمال ہوا ہے۔ اگر صرف فعل مضارع ہی ہوتا جواب شرط میں تو پھر لازماً یہ اخف ہوتا، یعنی مجزوم ہوتا، لہٰذا یہاں پر ہم جواب شرط کو محلاً مجزوم کہیں گے۔ اب اگر اس جملے کا میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں تو کچھ یوں ہوگا، اور جو تم خرچ کرتے ہو یا منت مانتے ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ جس میں ہماری آیت مکمل ہو رہی ہے وہ ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اب یہ واو جو ہے واو استئنافیہ کہلائے گا، اور اس واو کے بعد پھر ایک ما آ رہا ہے، اور یہ ما جو ہے ما حرفیہ ہے، یعنی جملہ اسمیہ کو جو منفی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ وہ ما ہے۔ تو گویا ہم نے یہ جو للظالمین من انصار ہے اس کو جملہ اسمیہ کے طور پہ ثابت کرنا ہے۔ تو جملہ اسمیہ میں بنانے لگا ہوں جی، للظالمین من انصار کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے گا۔ للظالمین جار مجرور کا مجموعہ ہے جس میں لام جارہ ہے، اور مجرور جو ہے الظالمین، الظالمون کی مجرور فارم ہے، اور الظالمون جو ہے الظالمو کی جمع ہے، اور الظالم جو ہے زوا لام اور میم باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، ظلم یظلم ظلمن یعنی ظلم کرنا، تو ظالم ظلم کرنے والا اور ظالمون یا ظالمین ظلم کرنے والے۔ تو للظالمین جار مجرور جو ہے یہ خبر مقدم ہو جائے گا جس کا مبتدا مؤخر ہمیں چاہیے، تو مبتدا مؤخر جو ہے وہ ہے انصار، جس پر من زائدہ لگا ہوا ہے، اور اس من زائدہ کی وجہ سے انصار جو ہے وہ مجرور ہے، اور ہم زائدہ حرف کو جب بھی ترکیب میں لاتے ہیں
تو اس کو انالائز نہیں کیا جاتا، بس اس کو زائدہ کہہ کر گزر جایا کرتے ہیں۔ اور انصار جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے، یہاں پر لفظاً تو مجرور ہے لیکن ہم کہیں گے یہاں پر یہ محلاً مرفوع ہے۔ تو انصار جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے جس کی خبر مقدم جو ہے وہ للظالمین ہے۔ یوں مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور ہم ترجمہ کریں گے اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار۔ تو یہ جو زائدہ حروف ہوتے ہیں عام طور پر یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو کوئی بھی کے ساتھ میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 270 ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اور تم جو بھی خرچ کرو، کوئی خرچ یا نظر مانو کوئی نظر، تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والے نہیں۔ اس ترجمے سے ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہاں پر نفقتن اور نظرن کو مفعول بہ بنایا گیا ہے، جس پر من زائدہ استعمال کیا گیا ہے، اس لیے ترجمہ کوئی خرچ یا کوئی نظر کے طور پہ کیا گیا ہے۔ تو ایک پاسبلٹی ہمارے سامنے یہ بھی آ گئی ہے۔ الحمدللہ جی آیت نمبر 270 ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔